کا مغرور جو لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں ہی رب ہوں، جب حضرت موسیٰ نے اس سے کہا میرا رب وہ ہے، شان بیان کی، تو حامان سے یہ کہا تھا ایک بڑا میدان بناؤ ذرا دیکھیں موسیٰ کا رب کہاں ہے۔ اس کی ساری خدائی کا غرور جب سمندر میں ڈوبنے لگا، کوئی اس کا مددگار کوئی نہ رہا، تب کہا تھا، قرآن نے بیان کیا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آل اب تو آیا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب آیا تو ایمان لانے پر، اس کے پہلے تو مغرور تھا، نافرمان تھا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اب تیرا ایمان لانا یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیاوی زندگی میں جتنے بھی لوگ خود سر، مغرور، گھمنڈی، باغی، دشمن، کافر ہیں، یہ سارے مرحلے اسی وقت تک ہوتے ہیں جب تک اللہ کی فوج ان کے قریب نہیں آتی۔ کسے باشد، حدیث مبارک میں دونوں کے سلسلے بیان کر دیے گئے۔ ایک مومن کا جب وقت قریب آتا ہے تو حضرت ملک الموت جنت سے حریر و ریشم کا کپڑا خوشبو میں بسا کے لاتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور حضرت ملک الموت اس کے سر کے قریب آ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے مطمئن جان چل اب نکل چل اپنے رب کی جانب۔ بڑی پیار کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ وہ جان نکل کر حضرت ملک الموت کے ہاتھوں میں اس کپڑے میں آ جاتی ہے، اسے وہ چھپا لیتے ہیں، خوشبو میں بسا کر آسمان اول پر سارے فرشتے جاتے ہیں، استقبال ہوتا ہے ان روحوں کا، آسمان اول پورا اس روح کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے، سارے فرشتے کہتے ہیں واہ کتنی پیاری خوشبو، کون بندہ مومن ہے؟ فلاں ابن فلاں، دوسرے تیسرے، ہر آسمانوں پر اس کا استقبال ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوتی ہے، اللہ رب العزت راضیۃ مرضیہ، یہ مجھ سے بندہ راضی تھا دنیا میں اس سے راضی ہوں، لے جاؤ لوٹاؤ میرے بندے، یہ مومن کی شان۔ اور اس طرف ایک نافرمان، ناہنجار، بدکار، سیاہکار، باغی اور کافر اور دشمن کا ایسی بھیانک شکل میں آتے ہیں موت کے فرشتے کہ صرف دیکھ لے تو اس کی جان تڑپ ہوتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا، ملک الموت سے ان کا یارانہ تھا، دوستانہ تھا، انہوں نے کہا اچھا بتاؤ وہ دونوں صورتیں مجھے دکھلا دو آج جس سے تم ایک مومن اور ایک کافر کی روح کو نکالتے ہو۔ تو کہا اے حضرت خلیل آپ تھوڑا چہرہ دوسری جانب پھیر لیجئے، آپ نے چہرہ پھیرا، کہا ادھر منہ کریے، ادھر منہ کیا تو ایک نوجوان، بڑی بڑی زلفیں، خوبصورت چہرہ، پورا بدن اچھے لباس میں سجا ہوا اور خوشبو سے مہک رہا، اتنا خوبصورت سجیلا نوجوان۔ حضرت خلیل نے پوچھا ملک الموت یہ تصویر یعنی یہ جو شکل ہے اتنی منموہک ہے، اتنی پیاری ہے، اتنی اچھی ہے کہ کوئی اگر جان نہ بھی دینا چاہے تو وہ جان دے دے گا، یعنی اس میں تم جب مومن کی جان نکالتے ہو تو خوشی خوشی جائے گا۔ علامہ اقبال اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے تھے، وہ شعر پڑھیے پھر، نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آمد تبسم بر لب اوست۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جب اپنے وہاں بلانا چاہتا تو ان کے لیے اس طرح کی بڑے اچھے انتظام کر دیتا، جو لینے جاتے ہیں ان کو استقبال، اس کا مقام، اس کی جگہ، اس کی جنت میں گھر سب دکھلا دیتا، بندہ تو خوشی خوشی کہتا اس قید خانے سے تو جان چھوٹی،
صبح نہ جاؤ تو شام کی روٹی نہ ملے، وہاں تو عالم ہے اس کی نعمت ہوگا۔ پھر حضرت خلیل سے کہا، حضرت خلیل آپ چہرہ ادھر پھیر لیں۔ ملک الموت نے تھوڑی دیر کے بعد کہا آپ چہرہ گھمائیے۔ آپ نے جب چہرہ گھمایا تو اس وقت اتنی قریب ڈراؤنی صورت تھی ملک الموت کی، ان کے ناکوں کے نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، منہ سے آگ کے شعلے، آنکھیں سرخ انگارہ، دانت پورے باہر، ہاتھوں کے پنجے یوں نکیلے۔ حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم غش کھا گئے۔ حضرت ملک الموت نے اپنی صورت تبدیل کی، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا۔ پھر آپ نے کہا اے ملک الموت، کسی کے نصیبہ کتنا برا ہوگا جس کے پاس تم اس صورت میں آتے ہو۔ تو کہا میری پہلی صورت اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے مومن بندوں کے پاس جب جاؤں تو اس صورت میں جاؤں، اور جو اللہ کے کافر مشرک ہیں باغی ہیں، مجھے حکم فرمایا میرے پروردگار نے کہ اس صورت میں جاؤں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اب ان کے انتقام اور ان کے برائیوں کے انجام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تو دنیا میں ہے، قبر وہیں ہے، عالم برزخ پھر شروع، عالم برزخ کے بعد پھر سلسلہ آئے گا۔ لیکن بہرحال جنتی کے لیے جو اللہ فیصلہ فرمائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمیوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی پناہ، اس عذاب سے ہم سب کو اللہ اپنے محبوب کی پوری امت کو بچا لے، اپنی ناراضگی سے بھی بچائے کہ اس میں جو لوگ چلے گئے واقعی پھر بہت مشکل ہوگا۔ 5واں پارہ ایک آیت سن لیں، اس کے بعد گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب عذاب کے لیے ان کو وہاں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آیت کریمہ ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ آگ دہکتی ہوئی وہ آگ جو اس دنیا کی آگ جو سب سے ہائی ٹیمپر کو، سب سے ہائی، یہ ماچس لائٹر والی نہیں، سب سے ہائی ٹیمپر، ایک دم گرمی میں آ جائے، کتنی ڈگری میں جا سکتی ہے؟ 100 200 یہاں تک کہ ایٹم کی آگ 1000 ڈگری کے بھی اوپر لے کے چلی گئی نا۔ ایٹم کی جو آگ ہے، حدت ہے، گرمی ہے، وہ تو آن کی آن میں انسانی وجود کو بالکل پگھلا کے اڑا دیتی ہے۔ انسان دنیا میں ان آگوں کا جو مشاہدہ کر رہا ہو جو سب سے ہائی ٹیمپر پر ہو، اس سے بھی 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ٹیمپر ہے، 70 گنا زیادہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کسی کو وہاں فنا نہیں ہونے دے گا کہ جل کے مر گئے ختم ہو گئے، نہیں، فنا نہیں ہونے دے گا۔ 5ویں پارے میں فرما رہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ایک مرتبہ آگ کی تپش سے جب وہ چیخے گا، چلائے گا اور اس کے بدن کی چمڑی جلے گی، فوراً میں دوسری بنا دوں گا، وہ جلے گی فوراً تیسری بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آن میں سینکڑوں جلیں گی اور سینکڑوں بنا دی جائیں گی۔ عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں، بہت تکلیف کی وہ گھڑی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے محبوب کے روح مکرم کہ ہم سب بھیک مانگتے ہیں اللہ، ہماری غلطیاں جو تیرے غضب کو دعوت دیتی ہیں اللہ ان سب کو تو معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا اور ہم پر نگاہ لطف و کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین کرام، کچھ کلمات ایسے ہیں جو ہم اشارتاً بتاتے چلیں۔ پہلا قلنا، اس کے معنی ہوتے ہیں ہم نے کہا، یہ بھی تو نیچے اتر جاؤ تم سب، منہا اس سے یعنی جہنم سے، جمیعا سب کے سب، کل، فإما تو اگر، یاتینکم منی ہدن
اگر آتی ہے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن تو جو تبعہ اتباع کرے ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہیں ہے خوف کوئی ڈر علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہیں وہ غم زدہ ہوں گے، والذین اور وہ لوگ کفروا کفر کیا انہوں نے، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی ہیں وہ لوگ اصحاب النار آگ والے، ہم وہی لوگ فیہا اس میں یعنی جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ کا دن ہے اور